اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ کی راہ میں ہمارے دیے میں سے خرچ کرو، وہ دن آنے سے پہلے جس میں نہ خرید و فروخت ہے، نہ کافروں کے لیے دوستی اور نہ شفاعت، اور کافر خود ہی ظالم ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ صدقات کا حکم دے رہا ہے کہ ایمان والو اللہ کی راہ میں خوب خرچہ کرو، خوب صدقہ کرو، وہ دن آنے سے پہلے جب خرید و فروخت سب بند ہو جائے گی۔ اس وقت کچھ نہیں ہوگا، نہ آپ کے پاس پیسہ ہوگا، نہ نیکیاں خرید سکتے ہو۔ ابھی دنیا میں موقع ہے کہ آپ صدقہ خیرات کر کے جو ہے نیکیاں حاصل کر سکتے ہو، اور نہ کافروں کے لیے کوئی دوستی ہوگی اور نہ شفاعت ہوگی ان کے لیے، اور کافر خود ہی ظالم ہیں۔ یعنی اے ایمان والو، ہماری دی ہوئی نعمتوں میں سے حسب موقع خرچ کرو۔ حسب موقع یعنی جب موقع پڑے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے پیچھے مت ہٹو۔ اس دن سے پہلے خیرات کر لو جس میں نہ تجارت ہوگی کہ کچھ کما کر خیرات کرو، یا کسی سے اعمال خرید کر نامہ اعمال بھر لو، اور نہ منکرین زکوٰۃ یعنی کفار کے لیے کسی کی دوستی بھی کام نہ آئے گی جس کا وہ یہاں بھروسہ کیے بیٹھے ہیں، اور نہ انہیں کسی کی سفارش ہو۔ خیال رہے کہ دنیاوی مقدمات میں تین ہی چیزوں سے کام لیا جاتا ہے۔ یعنی اگر دنیا میں آدمی کسی پریشانی میں پھنس جاتا ہے، یہاں پہ مقدمہ وغیرہ ہو جاتا ہے، تو بچنے کے لیے آدمی تین ہی چیزیں استعمال کرتا ہے، یا تو رشوت، یا دوستی، یا سفارش۔ حاکم کی مٹھی گرم کر دی، چھوٹ گئے۔ حاکم کے ساتھ دوستی ہے اس لیے اس نے رعایت کر دی، تو وہی دوست تھا، جانا پہچانا آدمی تھا تو چھوڑ دیا۔ اور حاکم کے پاس کوئی زبردست سفارش پہنچی، اگر خود دوست نہیں ہے تو ایسے کو سفارشی بنا کر بھیج دیا کہ وہ بہت قریبی ہے، زبردست، مجبوراً جو ہے اس کو چھوڑنا ہی پڑا، تو جس سے جرم معاف ہو گیا۔ یہاں ان تینوں کی نفی فرما دی اللہ تعالیٰ نے، کہ یہاں ان تینوں کی نفی فرما کر بتایا گیا کہ وہاں کوئی ہیلا کارگر نہ ہوگا، کچھ کام وہاں پر ہرگز نہیں آئے گا کافروں کے لیے۔ کسی بزرگ نے شیطان سے پوچھا کہ تو لوگوں کو کس طرح بہکاتا ہے؟ وہ بولا، تین ذریعوں سے۔ ایک تو بخل سے، کنجوسی سے ہی۔ جو آدمی کنجوس ہوتا ہے یہ بھی بہت غلط چیز ہے، اس سے جو ہے بہک جاتا ہے انسان۔ شیطان کا یہ ایک ہتھیار ہے کنجوسی، تو اس نے اپنے اور ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیار کنجوسی ہی بتایا کہ میں بخل کے ذریعے لوگوں کو بہکاتا ہوں۔ ان کو کنجوسی رہے گی، نہ وہ زکوٰۃ ادا کریں گے، نہ فطرہ ادا کریں گے، یہاں تک کہ جو ہے بعض جو ہے زکوٰۃ کے منکر تک ہو گئے، اور جو زکوٰۃ کا منکر ہو گیا، اس کی فرضیت کا انکار کر بیٹھا، وہ کافر ہو گیا۔ جیسے نماز فرض ہے ایسے ہی زکوٰۃ فرض ہے، کوئی نماز کی فرضیت کا انکار کر دے تو وہ کافر ہو جائے گا، تو ایسے ہی کوئی زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کر دے تو یہ کنجوسی تو اس کو لے گئی۔ ایک صاحب کو کہتے ہوئے سنا، بظاہر مسلمانی، نام تو ان کا مسلمانی تھا، مسلمانوں کے محلے میں رہ رہے تھے، بولے مسلمان امیر ہو کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر زکوٰۃ تھوپ دی ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو یہ تو ان کا عقیدہ تھا، تو کہاں سے وہ مسلمان رہ گئے؟ تو بخل یہ شیطان کا ایک ہتھیار ہے، کنجوسی۔
انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مال دیا ہے تو کبھی بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اسے پیچھے نہیں ہٹنا چاہتا۔ ہاں، اسی لیے کسی نے کہا ہے کہ مسلمانوں کی مالداری دیکھنا ہو تو ان کی شادیاں دیکھ لو کہ مسلمان کتنا امیر ہے، اور مسلمانوں کی اگر غریبی دیکھنا ہو تو ان کے مدرسے اور ان کی مسجدیں دیکھ لو، ان کے اماموں کو دیکھ لو۔ مالداری دیکھنا تو ان کے جا کے شادیاں دیکھو تو پتہ چلے گا کہ واقعی کوئی کمی نہیں ہے کسی بات میں، بڑھیا سے بڑھیا سب کچھ چل رہا ہے، اچھا کھانا بھی ہے، 50-50 ہزار 1-1 لاکھ 2-2 لاکھ کے ہال بھی کیے جا رہے ہیں، اور دنیا بھر کا خرچہ ہو رہا ہے، کوئی غریبی نہیں۔ اور جب چندہ لینے کے لیے دروازے پہ پہنچے تو کہیں اگلے ہفتے ہی ہو، ہے نہیں بولو؟ تو اگر مالداری دیکھنا ہو تو شادیاں دیکھ لو، اور غریبی دیکھنا ہو تو مدرسے اور مسجدیں دیکھ لو کہ کتنا مسجدوں اور مدرسوں کو دے رہا ہے آدمی، اور کتنا اپنے طریقے سے خرچ کر رہا ہے، وہاں کتنا سوچ رہا ہے۔ تو بخل یہ بہت بری چیز ہے، آدمی کے اندر کبھی بھی بخل نہیں ہونا چاہیے، دل کھول کر خرچ کرو، دینے والا اللہ ہے، جو جتنا خرچ کرتا ہے اللہ اتنا ہی اس کو نوازتا ہے، یاد رکھو۔ اور دوسری چیز اس نے بتائی غصہ اور نشہ، تیسری چیز نشہ۔ نشے میں غصہ ور آدمی کو ایسے گھماتا ہوں، شیطان بولا کہ غصہ ور آدمی کو ایسے گھماتا ہوں جیسے بچے گیند کو گھماتے ہیں، ایسے نچاتا ہوں اس کو بالکل، جیسے غصے میں آدمی آ جاتا تو میرے قابو میں آ جاتا ہے، شیطان بولا پھر جدھر چاہوں اس کو گھماتا چلا جاتا ہوں۔ اس لیے دیکھا زیادہ تر طلاقیں جو ہوتی ہیں وہ غصے میں ہی ہوتی ہیں، زیادہ تر لڑائی جنگیں جو بھی ہو رہا ہے سب غصے میں ہی ہو رہے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں اس پہ دھیان رکھنا چاہیے۔ ابھی جب یہ شیطان کے ہتھیار ہیں تو ہمیں ان چیزوں سے کتنا دور رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خرچ کریں اللہ کی راہ میں، اور غصہ آئے تو اللہ کے رسول نے طریقہ بتا دیا ہے کہ اگر 2 لوگ میاں بیوی لڑ رہے ہیں تو غصہ آ رہا ہے تو ایک گھر سے باہر چلا جائے، جب گھر میں ہی نہیں ہوگا تو لڑائی کہاں سے ہوگی، چلا جائے، آئے 2-3 گھنٹے کے بعد ذرا معاملہ ٹھنڈا ہو جائے، کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، وضو کر لے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن سے اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اور نشے والے آدمی کو ایسے ہانکتا ہوں جیسے چرواہا بکریوں کو۔ محمد بن اسماعیل بخاری سے روایت ہے کہ رب تعالیٰ نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ اگر ہم تم کو زمین پر رکھتے تو تم کیا کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا ہم تمہیں اگر دنیا میں بھیج دیتے تو تم دنیا میں جا کے کیا کرتے؟ تو حضرت جبرائیل نے عرض کیا کہ 3 کام کرتا۔ کہا کیا؟ کہا غریبوں کی مدد کرتا، خلق کے عیب چھپاتا، غریبوں کی مدد کرتا اور کسی کا عیب دیکھ لیتا تو کسی کو بتاتا نہیں، اسے چھپا جاتا۔ تو غریبوں کی مدد کرتا، خلق کے عیب چھپاتا اور پیاسوں کو پانی پلاتا، یہ 3 کام میں کرتا۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ۔ آیت الکرسی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ آپ زندہ، یعنی ایسا نہیں ہے کسی نے اس کو زندہ کیا ہو، وہ آپ زندہ ہے، خود سے زندہ ہے، کسی نے اس کو زندگی نہیں بخشی ہے، وہ آپ زندہ اور اوروں کا رکھنے والا، اسے نہ اونگ آئے اور نہ نیند آئے، نیند بھی نہیں آتی اور اونگ بھی نہیں آتی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، آسمانوں میں بھی جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا، اور زمینوں میں بھی جو کچھ ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے، کسی کا کچھ نہیں ہے، سب حقیقت میں اللہ ہی کا ہے۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وہ کون ہے جو اس کے یہاں سفارش کرے؟ کس کی مجال ہے جو اللہ کے یہاں سفارش کرے؟ فرماتا بے اس کے حکم سے، جب تک اللہ ہی اس کو اجازت نہ دے۔
کسی کی مجال نہیں ہے کوئی اللہ کے یہاں سفارش کر سکے جب تک کہ اللہ اس کو اجازت نہ دے۔ جس کو اللہ اجازت دے وہ ضرور سفارش کرے گا۔ آیت الکرسی اول سے آخر تک کفار اور بد مذہبوں کا رد ہے۔ خالق کے منکر دہریوں کی تردید اللہ سے ہوئی۔ لا الہ الا ہو میں مشرکین کا رد ہوا، اور حی القیوم منکرین صفات کی تردید ہے۔ لہو ما فی السماواتی سے مجوس کا رد ہے جو دو خدا مانتے ہیں، ایک یزدان خالق خیر، دوسرا ہرمن خالق شر۔ معتزلہ کے بھی پوری تردید ہو گئی جو ہر بندے کو اپنے برے اعمال کا خالق مانتے ہیں۔ منزل لذی میں بتوں کی شفاعت ماننے والوں کی تردید ہوئی۔ جو لوگ بتوں کو پوجتے تھے تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بتوں کو کیوں پوجتے ہو مکہ کے کفار سے، تو وہ کہتے ہیں ہم اس لیے پوجتے ہیں کہ یہ اللہ کے یہاں ہماری سفارش کریں گے، اللہ کے یہاں یہ بت ہماری سفارش کریں گے اس لیے ہم ان کو پوجتے ہیں۔ تو اس کا بھی رد ہو گیا کہ نہیں، یہ سفارش نہیں کر پائیں گے، تم انہیں کتنا ہی پوچھ لو، اللہ کے یہاں کوئی سفارش نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ اسے اجازت نہ دے، اور اللہ ان بتوں کو اجازت نہیں دے گا جو یہ تمہاری سفارش کریں گے۔ دیوبندی وہابی ایسے ہی آیتوں کو لے کر آتے۔ اسماعیل دہلوی نے بھی اپنی کتاب میں لکھا تقویۃ الایمان میں، جہاں اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور غوث اعظم، حضور خواجہ غریب نواز، یہ اللہ کے یہاں ہماری شفاعت کریں گے۔ تو اس پر اس نے یہی بات لے کر آیا، بولا دیکھو کافر بھی تو کہتے تھے کہ بت ہماری سفارش کریں گے، وہ بتوں کو خدا نہیں مانتے تھے بلکہ جو ہے یہ کہتے تھے کہ یہ خدا کے یہاں ہماری سفارش کریں گے، لیکن اللہ نے ان کا رد فرما دیا۔ ایسے ہی یہ سنی لوگ جو کہتے ہیں کہ غوث اعظم یا خواجہ غریب نواز ہماری سفارش کریں گے، یہ بھی سب غلط ہے۔ اس نے یہ بات لے کر آئی۔ تو نادان وہ بت تھے اور یہ اللہ والے ہیں، اور وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ کئی باتوں سے دیکھو، ایک تو وہ بت تھے، ان کو اللہ سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، اللہ کا کوئی قرب ہی حاصل نہیں تھا۔ دوسری بات، وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ ہم اللہ والوں کی عبادت نہیں کرتے ہیں، ہم غوث اعظم کی، خواجہ غریب نواز کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا نہیں کرتے۔ پوجا تو ہم صرف اللہ ہی کی کرتے ہیں، اور وہ پوجا کیا کرتے تھے اور کہتے تھے ہم پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ یہ شفاعت کریں گے۔ بتاؤ کوئی ایک جاہل سے جاہل آپ مسلمان کو پکڑ لو اور اس سے پوچھو کیا تم جو ہے خواجہ غریب نواز کی پوجا کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، وہ بھی انکار کر دے گا نا، عبادت تو ہم صرف خدا کی کرتے ہیں، عبادت تو صرف خدا کی کرتے ہیں، ہم اللہ والوں کی تعظیم کرتے ہیں، ہم ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ سنی اور مکہ کے کافر ایک ہیں، معاذ اللہ رب العالمین، یہ ان کی بہت بڑی جو ہے غلط بات ہے، بہتان ہے ہمارے اوپر۔ کفار اپنے بتوں کے متعلق دو عقیدے رکھتے تھے، ایک یہ کہ ان میں الوہیت ایسے حلول کیے ہوئے ہے جیسے پھول میں رنگ و بو، اسی لیے ان کو الہ اور شرکا کہتے تھے، اور خدائے تعالیٰ کو الہ اکبر۔ ان کا عقیدہ تھا کہ اکیلا اللہ تعالیٰ اتنا بڑا جہان نہ سنبھال سکتا ہے، نہ چلا سکتا ہے، اس نے اپنی مدد کے لیے اپنے کچھ بندوں کو اپنا معاون و مددگار بنایا ہوا ہے اور ان میں کام تقسیم کر دیے ہیں۔ ان بندوں میں بعض تو اللہ کی لڑکیاں ہیں اور بعض اللہ کی بیویاں اور بیٹے، اور بعض اگرچہ ہیں تو نرے بندے ہی مگر الوہیت کی پارلیمنٹ کے ممبر ہے، اس لیے انہیں خدا کا بندہ بھی کہتے تھے اور خدا کا شریک بھی کہتے تھے۔ تو ان کا کافروں کا عقیدہ تو یہ تھا۔ یہ عقیدہ صریح شرک ہے، ایسا عقیدہ کسی کے بھی لے رکھے گا آدمی مشرک ہو جائے گا۔ دوسرے یہ کہ یہ چھوٹے خدا بڑے خدا کے ہاں ہماری شفاعت کریں گے، اور اس بڑے کو جبراً ان کی شفاعت ماننی پڑے گی، یعنی زبردستی ماننا پڑے گی۔
ان کا عقیدہ یہی تھا کہ اللہ کے یہاں یہ شفاعت کریں گے اور اللہ کو زبردستی جو ہے ان کی بات ماننا پڑے گی۔ جیسے بادشاہ کو ارکان سلطنت کی سفارش اس لیے ماننی پڑتی ہے کہ ان کے بگڑ جانے سے زوال سلطنت کا اندیشہ ہے۔ کیوں ماننا پڑے گی؟ ان کا یہ عقیدہ تھا جیسے بادشاہ جو ہے اپنے جو اور اراکین ہیں سلطنت کے اور لوگ ہیں پارلیمنٹ کے، ان کی بات اسے ماننا پڑتی ہے کہ اگر نہیں مانے گے اور سب نے ودرو کر دیا تو میری تو کرسی گئی۔ اس لیے ان کی بھی سننا ہے صاحب کہ مکھیہ منتری جو ہے گرہ منتری جی کیا کہہ رہے ہیں، پردھان منتری کو تھوڑی ان کی بھی سننا ہے، رکشا منتری جی کیا کہہ رہے ہیں ان کی بھی ماننا ہے۔ اگر سب کی نہیں مانی اور سب نے ودرو کر دیا تو پردھان منتری جی تو اکیلے رہ جائیں گے۔ تو انہیں یہ بھی ڈر ہے کہ نہیں بھائی سننا تو پڑے گی، سب کی ماننا پڑے گی، ورنہ میری سلطنت گئی۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا کوئی ڈر نہیں ہے کہ مجبوراً اس کو کسی کی سننا پڑے گی، اگر نہیں سنی تو اس کی سلطنت، وہ تو مالک کے مطلق ہے، وہ جو چاہے کرے، وہ کسی کے اوپر نہیں ہے کہ فلاں ہے تو اس کی سلطنت ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تمام جہان محتاج ہے۔ اس آیت میں دونوں عقیدوں کا رد بلیغ فرمایا گیا، گویا فرمایا کہ وہاں تو وہی شفاعت کر سکے گا جسے اس کی اجازت مل چکی ہو، یعنی انبیاء شفاعت کریں گے، ملائکہ شفاعت کریں گے، اور مومنین غرض کے دباؤ کی شفاعت کا انکار ہے، اور شفاعت بالوجاہت اور شفاعت بالمحبت جو شفاعت بالاذن کی قسمیں ہیں ان کا ثبوت ہے۔ یعنی قرآن میں جہاں جہاں شفاعت کا انکار آیا ہے کہ کوئی شفاعت نہیں کر پائے گا، وہاں آپ لوگ اچھی طرح سمجھ گئے ہیں کہ جو انکار ہے وہ انکار جو ہے دباؤ والی شفاعت کا انکار ہے، زبردستی کوئی شفاعت نہیں کر سکتا ہے۔ اور شفاعت محبت، اللہ کو جس سے محبت ہے، شفاعت محبت ہے تو وہ اس کی اجازت ہے۔ شفاعت وجاہت، اللہ نے جسے عزت بخشی ہے تو وہ اللہ کے یہاں شفاعت کرے گا، اللہ مجبور نہیں ہے ان کی شفاعت پوری کرنے پر، لیکن محبت میں ان کی سنے گا کہ اللہ ان سے کو محبوب رکھتا ہے، اللہ کے یہاں وہ عزت والے ہیں، تو ان کا ثبوت ہے۔ اگر شفاعت نہ ہو تو نماز جنازہ اور زیارت قبور اور مومنین کے لیے دعا سب بیکار ہو جائے۔ بولو بات ہے نہیں ہے بھائی؟ نماز جنازہ میں آپ کیا کرتے ہو؟ یا اللہ اس میت کی بخشش کر دے، تو یہ آپ اللہ کے یہاں سفارش ہی تو کر رہے ہو۔ تو پھر جنازے کی جو لوگ شفاعت کے منکر ہیں وہ اپنے جو ہے مردوں کی جنازے کی نماز نہ پڑھائیں، ایسے ہی دفن کر دے، تو یہ کیا ہماری تو سنے گا ہی نہیں اللہ تعالیٰ، ہم کیوں سفارش کر رہے ہیں؟ سفارش تو وہاں ہوگی نہیں۔ پھر میت کے لیے جو دعا کی جاتی ہے یا اللہ اس کی مغفرت فرما، یہ سفارش نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو یہ سب سفارش ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے فرزند کے جنازے کے لیے 40 نمازیوں کا انتظام فرمایا، یعنی اپنے بیٹے کی جنازے کے لیے 40 نمازیوں کا انتظام فرمایا، اور فرمایا کہ جہاں 40 صالح مسلمان جمع ہوتے ہیں، 40 نیک مسلمان، 40 ہوں لیکن نیک ہوں، یہ نہیں 40 شرابی جمع کر دو پھر کہو گے ایک اللہ کا ولی تو ضرور ہوگا۔ لوگ کہ جہاں بات یہ کہتے ہیں نا لوگ کہ جہاں 40 مسلمان ہوتے ہیں وہاں ایک اللہ کا ولی ضرور ہوتا ہے، 40 پتہ چلا 40 شرابی اکٹھے کر دو پھر کہو ایک تو ولی ضرور ہوگا اس میں سے، ایسا نہیں ہے۔ جہاں اللہ کے 40 نیک بندے جمع ہوتے ہیں وہاں اللہ کا ایک ولی ضرور ہوتا ہے، کہ جہاں 40 صالح مسلمان جمع ہوتے ہیں وہاں کوئی ولی ضرور ہوتا ہے۔ شفاعت کون کون کرے گا؟ تو انبیاء، اولیاء، علماء، مشائخ، حجر اسود، سبحان اللہ ہے، کعبے میں جو پتھر رکھا ہوا ہے حجر اسود وہ بھی شفاعت کرے گا، قرآن مجید، خانہ کعبہ، ماہ رمضان اور مسلمانوں کے نابالغ بچے۔ مقدمہ ہدایہ میں مولوی عبدالحی صاحب نے لکھا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے سنگ اسود کو چوم کر فرمایا کہ تو محض ایک پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان، تجھے تو ہم اس لیے چومتے ہیں کہ نبی نے چوما ہے۔ تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں نے حضور کو فرماتے سنا کہ قیامت میں اس کی آنکھیں اور منہ ہوں گی اور حاجیوں کے لیے شفاعت کرے گا۔
تو حضرت علی نے اس کو اس وقت حضرت عمر کو یہ جواب دیا، ایسا مت کہو کہ یہ محض ایک پتھر ہے اور یہ کچھ نہیں کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ مرتبہ عطا کیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے آنکھیں بھی عطا کرے گا اور منہ بھی عطا کرے گا، اور یہ حاجیوں کے لیے شفاعت کرے گا، مگر چونکہ قیامت کے اول وقت جب سب نفسی نفسی پکارتے ہوں گے، حضور ہی شفاعت کی ابتدا فرمائیں گے اور دروازہ شفاعت آپ کے ہاتھ پر کھلے گا، اسی لیے آپ کا لقب شفیع المذنبین ہے۔ شفاعت تین طرح کی ہوگی، بلندی درجات کے لیے اور معافی سیئات کے لیے اور میدان محشر سے نجات دلانے کے لیے، تین طرح کی شفاعت ہوگی۔ پہلی شفاعت میں بے گناہوں کے لیے ہے، پہلی شفاعت بے گناہوں کے لیے ہے، اور دوسری صرف گناہگار مسلمانوں کے لیے، اور تیسری شفاعت سے فائدہ کفار بھی حاصل کریں گے۔ تین طرح کی ہو گئی نا، یعنی پہلی تھی بلندی درجات کے لیے، وہ گناہگار لوگ نہیں تھے، نیک لوگ تھے، لیکن اللہ کے رسول شفاعت کر کے ان کے درجات بلند فرمائیں گے۔ دوسرے گناہگاروں کے لیے ہوگی، اور تیسرے اس میں کفار بھی آئیں گے۔ کیسے معلوم ہوا کہ سارا جہان حضور کی شفاعت کا محتاج ہے، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم، سب محتاج ہے۔ وہ جو حدیث میں ہے کہ تارک سنت شفاعت سے محروم ہے، حدیث پاک میں کیا آیا ہے؟ تارک سنت، جو سنت کو چھوڑے گا وہ میری شفاعت سے محروم رہے گا۔ آج آدمی کا کہتے ہیں اس سے کہو داڑھی رکھ لو، سنت ہی تو ہے۔ اب بتاؤ سرکار نے کیا فرمایا؟ سرکار نے فرمایا جو میری سنت کو چھوڑے گا قیامت کے دن میری شفاعت سے محروم رہے گا۔ تو یہ اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ جو حدیث میں ہے کہ تارک سنت شفاعت سے محروم ہے، اس سے پہلی شفاعت مراد ہے، یعنی بلندی درجات سے محروم رہے گا اس سے، اور گناہگار ہے اس میں دوسری شفاعت میں اس کا نمبر آ جائے گا۔ جو تارک سنت ہوگا، دوسری شفاعت جو گناہگاروں کے لیے ہوگی اس میں اس کا نمبر، جو کچھ ہنسنے لگے بیٹھ کے، سوچے چلو کام تو ہو ہی جائے گا، ہے نہیں؟ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کے نبی کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلی شفاعت مراد ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ میری شفاعت گناہ کبیرہ والوں کے لیے بھی ہوگی، اس سے دوسری شفاعت مراد ہے، یعنی عفو سیئات۔ اور جب سب شفیع شفاعت کر چکیں گے تب رب فرمائے گا، یعنی سب شفاعت کر چکیں گے، حاجی بھی، علماء بھی، شہداء بھی، یہاں تک کہ نبی بھی شفاعت کر چکیں گے۔ جب نبی بھی شفاعت کر چکیں گے تو رب فرمائے گا شفیع شفاعت کر چکے، اور جن کے قلب میں رائی کے برابر بھی ایمان تھا انہیں بھی جہنم سے نکال کر لے گئے۔ یعنی شفاعت ہو گئی، جن کے قلب میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان تھا انہیں بھی جہنم سے نکال لیا۔ اب ہماری باری ہے، رب فرمائے گا اب ہماری باری ہے، جسے جتنے شفاعت کرنا تھی کر لی، اب ہماری باری ہے۔ تب اپنا ایک لب جیسا اس کی شان کے لائق ہے، لب سے یہ نہیں کہ جیسے ہمارے ہاتھ پیر ہے ایسے، معاذ اللہ رب العالمین، اللہ جانے اس سے کیا مراد ہے، اپنا ایک لب جہنمیوں سے بھر کر جنت میں داخل فرما دے گا۔ اب بتاؤ، رائی کے دانے کے برابر والے تو نکل گئے، اب یہ کون لوگ ہوں گے؟ جبکہ کافروں کے لیے تو جنت ہے نہیں، یہ بھی رب کا وعدہ ہے۔ پھر آخر یہ کون لوگ ہیں کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی جو ہے ایمان تھا وہ تو نکل گیا تھا پہلے ہی، اب یہ کون لوگ ہیں جن کو رب نے نکال دیا جہنم سے، جہنمیوں سے بھر کر جنت میں داخل فرمائے گا؟ اس میں وہ لوگ ہوں گے جو عند اللہ مومن تھے اور شرعاً غیر مومن۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ شریعت کی روح میں وہ کافر تھے، شریعت نے انہیں کافر جانا دنیا میں، لیکن اللہ جانتا تھا کہ یہ ایمان پر مرے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ یہ ایمان پر مرے یا نہیں مرے۔ کفر پر سب یہی سمجھ رہے ہیں دنیا میں، کہہ رہے یہ کافر مرا ہے، یہ کافر مرا ہے، لیکن مرتے وقت اللہ نے اس کو ایمان کی دولت سے نواز دیا،
دنیا نے اسے کافر کہا لیکن وہ مرا مومن تھا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالی جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالے۔ اور شرن غیر مومن جیسے زمانہ فطرت کے موحدین اور وہ لوگ جن کے دل میں ایمان تھا اور زبان سے اقرار کا موقع نہ ملا، ممکن ہے کہ ابو طالب بھی اسی لپ میں ہو۔ ایک بات کہہ دی کہ ممکن ہے حضور کے چچا ابو طالب بھی اس لپ میں آ جائیں، اس لپ میں ہو۔ کیوں؟ کیونکہ شرن تو وہ کافر ہیں، شرن تو ان کے اوپر حکم کفر لگا ہے، لیکن ممکن ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ مومن ہوں اور اس لپ میں وہ آ جائیں۔ تو ممکن ہے کہ ابو طالب بھی اس لپ میں ہو، کیونکہ یہ دل سے رسالت کے قائل تھے، دل سے تو سرکار کی رسالت کے قائل تھے، ایمان صرف اس لیے نہیں لا رہے تھے، ایمان اس لیے نہیں لائے کہ میں ایمان نہیں لاؤں گا تو یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑی سختی نہیں کریں گے، اور اگر میں بھی ایمان لے آیا تو یہ سب پھر سرکار پر اور سختی کرنے لگیں گے۔ اس وجہ سے وہ ایمان نہیں لاتے تھے اور بے ایمان ہی دنیا سے چلے گئے۔ جو ظاہر حکم ہے وہی ہم بتا رہے ہیں، کیونکہ یہ دل سے رسالت کے قائل تھے اور حضور کے آرام کے خاطر بظاہر ایمان نہ لائے تاکہ میری رعایت سے کفار مکہ حضور کو ایذا نہ پہنچائیں۔ بعض گناہگاروں کو تو بغیر عذاب شفاعت پہنچ جائے گی، بعض کی مدت عذاب میں کمی ہو جائے گی اور بعض گناہگار اپنی پوری سزا بھگت کر شفاعت پائیں گے، بعض جنت میں پہنچ کر شفاعت کی بدولت بلند درجے پائیں گے۔ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا کہ کیا رب کو نیند اور اونگ آ سکتی ہے؟ حکم الہی پہنچا کہ تم اپنے ہاتھ میں 2 پانی سے بھری ہوئی کچی شیشیاں لو۔ آپ نے اس پر عمل کیا، کچھ دیر بعد نیند کا جھونکا آیا تو ہاتھ سے شیشیاں گر کر ٹوٹ گئیں۔ وہی آئی کہ اے موسیٰ، جب تم نیند میں 2 شیشیاں نہ سنبھال سکے تو اگر مجھے نیند آتی تو میں زمین و آسمان کیسے سنبھال لیتا؟ ان سے 2 شیشیاں نہ سنبھلی، ایک اونگ آئی تو وہ ٹوٹ گئی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ خیال ہے کہ یہ سوال اطمینان قلب کے لیے تھا، نہ کہ بدعقیدگی سے۔ انبیاء اکرام پیدائشی عارف باللہ ہوتے ہیں، وما علینا الا البلاغ۔ سنت